ہو رہی ہیں، احتساب کے عمل پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے جو احتجاج ہو رہے تھے اس پر جماعت اسلامی کی قیادت پر مقدمات درج کیے گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن سے جلد انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ آئندہ چند دن آپ ملکی سیاسی منظرنامے میں کیا اہم تبدیلیاں ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے بریکنگ نیوز کا کہ اگلے چند روز ہیں، اور بریکنگ نیوز صبح شام اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں۔ بریکنگ نیوز جو ہیں وہ جو مختلف سیاسی، معاشی، عدالتی فرنٹس، خطے کے واقعات، تو یہ بڑی خبروں کے دن ہیں۔ تو جسے کہنا چاہیے نا کہ لوگ سب الرٹ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسی خبریں جو کہ دور رس جن کے نتائج مرتب ہوں گے، ملک پہ بھی اور خطے میں بھی، اور شاید عالمی سطح پہ بھی۔ سب سے پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں نا کہ ملک کے اندر کون سے واقعات ہیں جو اچھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان خبروں کے اوپر بات کر رہے ہیں جن کا بالکل واضح ہمارے سامنے دو، مطلب مثال کے طور پہ دو تاریخیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اچھا، ایک تاریخ تو ہے جو کہ یہ ابھی آنے والا جمعہ ہے جی۔ اچھا، یہ جو جمعہ ہے اس تاریخ کو 8 تاریخ کو صدر عارف الوی کا جو ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے بطور صدر، اور وہ اس سے پہلے جو ان کا یہ جو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ صدر اپنی مدت ختم کر رہے ہیں، لیکن صدر جو ہیں وہ اپنے یہ جو دن ہیں اگلے چند وہ لاہور میں گزار رہے ہیں، وہاں پر مختلف یونیورسٹیز کے کانوکیشنز میں اور مختلف تقاریب وغیرہ میں وہ شریک ہو رہے ہیں، اور ان کا جو مطلب وہ اسلام آباد میں نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دو باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں، تو اپنا عہدہ وہ کیسے چھوڑیں؟ آئین کے مطابق تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اگلا الیکٹورل کالج بننے تک، جی۔ اور وہ اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر ان سے وہ استعفیٰ تو دینے کا ان کا کوئی وجہ لکھیں گے نا، وہ کیا وجہ ہوگی ان کی استعفے کی، اور پھر اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کی جگہ سنبھال لیں گے، تو پھر وزیر اعظم میں نگراں ہوں گے اور صدر بھی کے نگراں ہوں گے، مطلب یہ پھر عجیب سا ایک پولیٹیکل سینیریو بنے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ صدر اپنی جگہ رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں صورتوں میں پھر کیونکہ ابھی تک ہم نے جو نگراں حکومت ہے، یہ نگراں وزیر اعظم جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب سے ہٹ کے ہم نے اس نگراں حکومت کی کوئی ملاقات صدر کے ساتھ نہیں دیکھی، جی، جو کہ عموماً ہوتا ہے کہ کابینہ کے اراکین ملتے ہیں اور جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ لیکن اس میں پھر یہی بات ہوگی کہ پھر وہ دو جگہوں پہ قائم مقام ہوں گے، مطلب آپ سمجھیں کہ پھر سارا ملک ہی میں ہی جو پولیٹیکل سینیریو ہر جگہ ہی آپ کو قائم مقام اور نگراں نظر آئیں گے، کہیں پر کوئی بھی آفس جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوگا، انکلوڈنگ گورنرز، کیونکہ گورنرز بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کے اپوائنٹی ہیں، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، مسلم لیگ نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پھر یہ کس طرح سے آگے چلے گا معاملہ۔ تو اچھا، اور صدر جانے سے پہلے کیا الیکشنز کا اعلان کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ کر دیں گے، یہ بھی ہے کہ نہیں کریں گے، مشاورت انہوں نے کر لی، تو الیکشن کا اعلان اگر کرنا ہے تو لاہور جا کے کیوں کریں گے، اور یہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا مشاورت ہوگی دونوں کی اس سے پہلے، اور یہ اس ہفتے میں کیا کوئی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا، جنوری کا اعلان ہوگا؟ بڑا انیوژل سا ہوتا ہے جنوری کا الیکشن کبھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوری میں تو برف باری کافی ملک کے علاقوں میں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، تو وہ جنوری کا کرتے ہیں، 90 دن کا کیا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اس ہفتے یہ سارا طے ہوگا، یہ ہفتہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلا ہفتہ ہے
اس اگلے ہفتے میں جو ہے وہ اس ہفتے کے اختتام پہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے 16 تاریخ کی رات 12 بجے. اور 16 تاریخ کو ریٹائر ہوں گے تو لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کوئی لازم تو نہیں ہے لیکن عموماً ایک روایت رہی ہے. میں نے چیک کیا ابھی تو مختلف بار ایسوسیشنز اور جو بار کونسل مختلف ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آخری چند ہفتوں میں کبھی کبھی مہینہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ مختلف ان کے الوداعی تقاریب اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جو یہ ہفتہ ہے اس ہفتے میں ابھی تک جو ہمارے سامنے روسٹر آ رہا ہے کہ 5 تاریخ کو جو نیب ترامیم کا مقدمہ ہے اور اس کے بعد بھی مقدمات ہیں اور یہ تو چیف جسٹس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہی ہیں اور اس کے بعد 16 تک جو ان کا اگلا یعنی جو لاسٹ ویک بطور چیف جسٹس آف پاکستان. اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو ہمارے آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا غیر معمولی سی چیز تھی کہ ان کا پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. بڑا انڈیویجول سا تھا کہ فائزی صاحب اپنا سنبھالیں گے. حلف برداری کی ان کی تقریب ہوگی لیکن اس سے پہلے یہاں پر پھر اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار کونسلز فل کورٹ ججوں کے مختلف جو آپس میں اشائیے اور اس طرح کی وہ سارے تو وہ پھر آخری ہفتے تک اس کو رکھا جائے کیونکہ اس ہفتے غالباً جو ہیں وہ دعوت نامے آئے ہیں. بار ایسوسیشنز کے نمائندوں سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا ہم نے دعوت نامے بھیجے ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب شاید اویلیبل نہیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ چلے جائیں اس ہفتے وہ لیکن یہ ہے کہ یہ اگلے ہفتے چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کہیں پر جن سے میں نے بات کی بار ایسوسیشنز کے لوگوں سے یا بار کونسل ان کی طرف سے تھا کہ وہ ہمارے پاس کوئی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ 2 تبدیلیاں جو ہیں اچھا ایک تبدیلی ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے اور نہیں ہوتی تو پھر کیا سینیریو بنتا ہے تو وہ دیکھنا ہے یعنی جو صدر کی. اور دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ مطلب یہ جانے سے پہلے کیا ان کے فیصلے یہ کیا کر کے جاتے ہیں اور پھر جو فائزہ صاحب ہیں وہ جب چیف جسٹس کا حلف اٹھاتے ہیں اگلے چند دنوں میں تو مطلب وہ ابھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کون سے کیونکہ جو بھی کیسز ہیں جو سارے مطلب یہ بڑا ایک عجیب سا ہے کہ ایک بینچ بنا ہوا بہت ساری سماعتیں ہو گئی پھر وہ ٹوٹ گیا پھر نئی چیف جسٹس آئے تو وہ ایک مطلب کوشش ہوگی یقیناً بندیال صاحب کی کہ وہ جانے سے پہلے کلوز کر جائیں بہت ساری چیزوں کو. مطلب ایک 3 رکنی بینچ بنا تھا بہت ساری سماعتیں ہو گئی رک گیا پھر وہ ٹوٹ گیا پھر وہ آگے ہو گیا پھر اس کے فیصلے کیا ہوں گے. اچھا یہ عموماً ایسا ہوا نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوا. مطلب مثال کے طور پہ کوئی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح سے کوئی تقسیم نہیں سامنے آئی چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کا دور ہو یا وہ جو ہے وہ اس سے پہلے کے ادوار ہوں یعنی خاموشی بات چلتی تھی. یہ آپ چلے جائیں تو پھر آپ کو صرف رفیق تارڑ صاحب اور وہ جو زمانہ تھا جب سید الزامہ صدیقی صاحب سجاد علی شاہ صاحب وہ جو واقعات ہوئے تھے تو اس کے بعد کبھی اس طرح سے یعنی آئی نہیں سامنے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے اندر بدقسمتی سے ایک جو خیالات کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ جو اور معاملات ہیں پولیٹیکل سیاسی طور پہ تو افواہیں بہت ہیں لیکن میرے پاس اس میں کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کروں. مطلب مثال کے طور پہ کیا پس پردہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا معاملات طے ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی معاملات کسی قسم کے کسی جگہ پہ طے نہیں ہو رہے اور نہ ان کی کوئی علامت ہے. اور آنے والا جو کچھ دن ہیں وہ جو جہاں پہ تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی تو وہاں پہ احتساب اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو ہر صورت عوامی بے چینی کے اوپر قابو پانا ہوگا. بالکل. کیونکہ یہ آئی پی پیز اور یہ جو ہڑتالیں اور جو مہنگائی
اور پھر پیٹرولیم ڈالر مصنوعات کی نہیں قیمتوں میں ڈالر اضافہ رہا اس میں بجلی کی قیمتیں دوبارہ بڑھانے کی شاید بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے. اور اس میں ڈالر جو ہے وہ اس کو کسی نے تو سنبھالنا ہے. مطلب ہے کہ ڈالر اگر کل اسٹارٹ ہوتا ہے ورکنگ ڈے اور پھر دوبارہ ڈالر اتنی سیاسی بے یقینی کے دوران تو ان کو اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کرنی ہوگی. ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ان کے مینڈیٹ میں ہو یا نہ ہو لیکن ریاست تو ہے نا. مطلب وہ اس وقت کیئر ٹیکر ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی وہ اور شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ پہلے بھی کیئر ٹیکر دور میں وہ وزیر خزانہ رہی ہیں. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ بالکل ملک جو بھی اگلی حکومت آنی ہے تو اس سے پہلے وہ پتہ ہی نہ ہو ان کو کہ ڈالر اور لوگ سڑکوں پہ اور یہی جان اور اس کے درمیان مختلف قسم کے مطلب تاجر ہڑتالیں کر رہے ہیں اور یہ اور وہ بڑے کا احتجاج اور اس میں کیا وکلا آگے کچھ شامل ہو رہے ہیں مختلف باتیں چل رہی ہیں. لیکن مطلب ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پراپر ریئل اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے جو عوام کے اندر بے چینی ہے ریاست کے پورے ملک کے لیے سب کے لیے کہ اتنی زیادہ مہنگائی اور اتنی زیادہ یعنی کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہ ڈالر کتنے کا ہے. کہیں کہہ رہا کوئی افغانستان اسمگلنگ ہو رہی ہے کہیں کہہ رہا کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے. ہر قسم کی بات چل رہی. تو وہ جو گرفت ہے وہ گرفت اپنی ان کو بہر صورت مضبوط بنانی ہوگی. ریاست کی جو ریٹ ہے کیونکہ وہ بہرحال کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں لیکن بہت سے معاملات ایسے نہ ہوں جو بالکل ہاتھ سے نکل جائیں. ٹھیک ہے اور اس میں ہڑتالیں پھر آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہیں اور ہڑتالیں ویسے کام بند ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس کو پھر بند کرو.